اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین نحمده ونستعینه علی رسولنا الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کی خدمت میں پھر ایک مرتبہ ماہ مبارک شعبان کے اعمال لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر انشاءاللہ۔ امید ہے اس ماہ شعبان میں آپ زیادہ سے زیادہ ان اعمال پر توجہ دیں گے اور ان اعمال کو بجا لانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ماہ شعبان کی اتنی فضیلتیں ہیں، یقیناً آپ نے علماء سے سنا ہے، کتابوں میں پڑھا ہے، لہٰذا ان اعمال سے محروم نہ رہیے گا۔ لہذا مومنین کی خدمت میں ہم یہ بیان کرنا چاہیں گے، ماہ شعبان کے دو طرح کے اعمال ہوتے ہیں۔ کچھ اعمال وہ ہیں جو مشترکہ ہیں، کچھ اعمال وہ ہیں جو مخصوصہ ہیں۔ مخصوصہ یعنی پر ڈے، ہر دن ہمیں کون سے اعمال انجام دینے، کون سی دعائیں پڑھنی، کون سی نمازیں پڑھنی ہے، اس کے بارے میں۔ ایک اعمال مشترکہ، پورے مہینے میں ہمیں کون کون سے اعمال انجام دینے ہیں، لہٰذا ہم آپ کی خدمت میں ابھی وہ اعمال جو پورے مہینے میں انجام دینے ہیں وہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں پورا روزہ رکھتے تھے اور تسلسل کے ساتھ اس روزے کو ماہ مبارک کے رمضان کے روزے سے ملا دیتے تھے۔ شعبان میں پورا روزہ رکھتے تھے اور اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے ماہ رمضان میں بھی روزہ شروع کرتے تھے۔ لہٰذا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرا مہینہ ہے، جو شخص بھی اس مہینے میں ایک دن بھی روزہ رکھے گا بہشت اس کے لیے لازم ہوگی۔ اس کے علاوہ یقیناً آپ کتابوں میں دیکھیں گے بہت سارے فضائل ہیں، لہٰذا آپ انشاءاللہ رجوع کیجیے گا۔ مشترکہ اعمال جو پورے مہینے میں انجام دینے ہیں وہ 5 اعمال ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ پہلا عمل یہ کہ انسان کو روزانہ، ہر روز، ہر ڈے پر ڈے 70 مرتبہ یہ ذکر تلاوت کرنا ہے، استغفر اللہ واسألہ التوبہ، استغفر اللہ واسألہ التوبہ، ہر دن 70 مرتبہ۔ دوسرا عمل یہ ہے انسان کے لیے روزانہ ہر دن 70 مرتبہ یہ ذکر بھی پڑھنا ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ دعا ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الحی القیوم واتوب الیہ۔ لہذا پورے مہینے میں ہر دن 70 مرتبہ یہ ذکر ہمیں تلاوت کرنی ہے۔ تیسرا عمل اس ماہ مبارک کا ہے شعبان میں جو مشترکہ ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ دینے کی تاکید کی گئی ہے۔ فقراء، مساکین، یتیم، غربا کے لیے صدقہ دینے کی تاکید کی گئی ہے۔ روایت میں ملتا ہے کہ اگر کسی کے پاس کچھ نہ ہو آدھا خرما ہی صدقہ دے دیں، یعنی آدھا خرما تک بھی صدقہ دینے کی تاکید کی گئی ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کتنی فضیلت ہے صدقے کی۔ چوتھا عمل جو مشترکہ اعمال میں سے چوتھا عمل، اس پورے مہینے میں 1000 مرتبہ ایک ذکر ہے۔ پورے مہینے میں 30 دن میں ایک ذکر کو 1000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کون سا؟ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ المشرکون۔ پھر سے ایک مرتبہ پڑھتا ہوں، اس ذکر کو پورے مہینے میں 1000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ المشرکون۔ اس ذکر کے ثواب کے بارے میں ملتا ہے کہ اگر کوئی بندہ پورے مہینے میں 1000 مرتبہ اس ذکر کی تلاوت کر، پورے مہینے میں 1000 مرتبہ تلاوت کرنی ہے، تو روایت میں ملتا ہے کہ 1000 سال کی عبادت کے برابر اسے ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ لہذا انشاءاللہ اس ذکر کو ضرور پڑھ دیے گا۔ پانچواں عمل جو اس ماہ مبارک شعبان میں مشترکہ اعمال میں سے ہے، ماہ شعبان کی ہر جمعرات کو، ہر پنجشنبے یعنی ہر جمعرات کو 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، اور اس میں پہلی رکعت میں آپ الحمد پڑھیں گے، الحمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد، اور دوسری رکعت میں بھی 100 مرتبہ سورہ الحمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ قل هو اللہ پڑھیں گے، یعنی دونوں رکعتوں میں الحمد ایک بار پڑھنا ہے اور پہلی رکعت میں 100 بار، دوسری رکعت میں 100 بار سورہ توحید، سورہ قل هو اللہ پڑھنا ہے۔
اور سلام نماز کے بعد 100 مرتبہ صلوات بھیجنا ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ لہذا اس کے بعد بہت ساری دعائیں ہیں، اور چھٹا عمل اس میں یہ ہے کہ اس مہینے میں جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ صلوات پڑھنے کی تاکید کی ہے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے انشاءاللہ ذکر خدا میں مصروف رہیے، یہ عبادت کا مہینہ ہے۔ اس کے علاوہ زوال کے وقت ایک دعا ہے شعبانیہ کے نام سے، انشاءاللہ آپ کتاب میں آپ مفاتیح الجنان کے صفحہ نمبر 282 میں آپ کو دعا ملے گی، وہ زوال کے وقت ہمیں پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ ان اعمال سے مستفید ہوں گے، اور دیگر مومن کو بھی انشاءاللہ آپ عمل کی طرف دعوت دیں گے۔ بند حقیق کو دعاؤں میں یاد رکھیے، انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کی خدمت میں دیگر ایام کے اعمال لے کر پھر ایک مرتبہ حاضر ہوں گے۔ تب تک ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔